بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو خاص ہونے جا رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ایک سوال کروں گی اس قاضی جج صاحب سے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال آئیں گے اور میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کذاب جھوٹوں میں سے ایک شخص انڈیا کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے پہلے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا۔ اس حوالے سے میں چند نکتے پیش کروں گی جن کو غور سے سنیے گا۔ وہ کہتا تھا، اس کے نام پہ غور کریں، وہ کہتا تھا میرے نام کے 1300 عدد بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں 13ویں صدی کا مجدد ہوں۔ اور بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہاں سے ایک لطیفہ سن لیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا مناظرہ ہوا ایک مرزائی کے ساتھ۔ انہوں نے مرزائی سے کہا، تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مرزائی کہتا ہے غلام احمد۔ لوگ کہتے ہیں غلام احمد۔ حضرت عطا اللہ نے کہا، غلام نبی نہیں بن سکتا، جو غلام ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ مرزائی کہتا ہے غلام لوگوں نے لگا دیا ہے، اصل میں اس کا نام احمد ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، میرا نام لوگ کیا کہتے ہیں؟ مرزائی کہتا ہے عطا اللہ۔ حضرت عطا اللہ نے کہا، عطا تو لوگوں نے لگا دیا ہے، پھر میرا نام کیا بنتا ہے؟ وہ مرزائی کہتا ہے پھر تو پیچھے اللہ بچتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، اگر میرا نام اللہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ مرزا جھوٹا نبی تھا اور اس کے ماننے والے پیروکار سب جہنمی ہیں۔ ایک اور نکتہ ہے، جتنے بھی انبیاء آئے سب کے نام مفرد تھے، مثلا آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ مرزا جھوٹا نبی تھا اس لیے اس کا نام مرکب ہے، غلام احمد ہے، اور جس نبی کی جو امت ہوتی ہے اسی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مثلا ابراہیم کی امت ابراہیمی کہلائی، موسیٰ علیہ السلام کی امت موسوی کہلائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی کہلائی۔ یہ ایسا جھوٹا ہے کہ اس کے نام کی طرف اس کی امت کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، یا تو اس کی ماننے والے مرزائی کہلائیں گے یا پھر قادیانی۔ غلام احمد چونکہ مرکب ہے تو اس کی طرف نسبت ہو نہیں سکتی، چونکہ یہ جھوٹا تھا اس لیے اس کی امت کے نام کے ساتھ نہیں کہلائی جا سکتی۔ ایک نکتہ ہے کہ چہرہ جو ہے نا وہ دماغ کی پہچان ہوتی ہے۔ انبیاء کے چہرے منور ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے ولی کی پہچان بتائی، اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ولی کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کا چہرہ منور اور روشن ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک جھوٹا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام صبیح تھے اور میں ملیح ہوں۔ صبیح کہتے ہیں گورے چٹے کو، جبکہ میرے آقا ملیح تھے۔ ملیح ملح سے نکلا ہے، نمکین، اور نمکین چیزوں کو جتنا بھی کھاتے جاؤ بار بار کھانے کو دل کرتا ہے۔ میرے آقا کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اس کی آنکھیں آقا کو دیکھنے میں ٹک جاتی تھی، حضور کو دیکھتے ہی وہ رہ جاتے تھے۔ نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ قادیانی کی تصویر آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو بھنگی چرسی لگے گا۔ مفتی محمد صادق قادیانی کا شاگرد تھا، مرزا کا شاگرد تھا۔ وہ کہتا ہے قادیان میں ایک مرزا صاحب ہیں جن کی شکل گواروں کی طرح ہے، جن کے شاگرد ان کو گوارے کہہ رہے ہیں۔ اور ایک نکتہ ہے، اللہ نے میرے آقا کو کہا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، محمد میں نے تجھے شعر نہیں سکھائے اور یہ تیرے شایان شان بھی نہیں ہے۔ نبی کے شایان شان اشعار نہیں ہے، نبی شاعر نہیں ہوتا، جبکہ مرزا شعر لکھا کرتا تھا۔ اس کی کتاب ہے در ثمین اور ایک ہے قصیدہ اعجاز۔ یہ کتابیں اشعار پر مشتمل ہیں۔ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی پیشن گویاں سچی ہوتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں، جبکہ مرزا نے جتنی بھی پیشن گویاں دی تھی وہ سب کے سب جھوٹی نکلی۔ مرزا کہتا تھا کہ میری عمر 80 سال سے اوپر ہوگی، جبکہ یہ 68 سال کی عمر میں مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ اور یہی مرزا کہتا تھا کہ مجھے موت مدینے میں آئے گی
اور اس کو موت لاہور کے گٹر خانے میں آئی ہے۔ ایک عیسائی سے مرزا کا مناظرہ ہوا تو پھر عیسائی کو پتہ چلا کہ یہ کتابیں، یہ کہتا ہے میرے اوپر انگریزی میں بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں نے وہ کتاب خریدی اور اس میں وہ حصہ پڑھا جہاں پر اس کے اوپر انگریزی میں وحی نازل ہوتی تھی، تو وہ لکھتا ہے کہ میرے پاس ٹیچی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے وحی کی، کہا گو ٹو ضلع پشاور۔ یہ ایسا نبی تھا، اس کو یہ نہیں تھا پتہ کہ ضلع کو انگلش میں ڈسٹرکٹ کہتے ہیں۔ یہی تھا، ایک غیور نوجوان تھا، اس کو بڑی غیرت آئی، وہ کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھ کر چلا گیا، مرزا کے گھر کے سامنے ٹھہر کر اس کو آوازیں دینے لگا کہ آجا آجا، میں تو یہ دیکھتا ہوں، تو اگر نبی ہے تو میرا مقابلہ کر کے دکھا۔ مرزا اندر آرام کر کے بیٹھا رہا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ ایک بندہ آپ کو باہر بلا رہا ہے، آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے اوپر ابھی ٹیچی وحی لے کر آیا ہے اور کہتا ہے یا ایھا النبی، اندر رہیو باہر نہ جائیو۔ یہ ایسا جھوٹا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئی دی، حضور کی ہر پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی اور ہوتی رہے گی۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی غلط رائے دینا، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ قادیانی اپنے آپ کو الگ مذہب قرار دے دیں، وہ کہہ دیں ہمارا نبی ہے، لیکن وہ اپنے نبی کی نسبت ہمارے نبی کی طرف نہ کریں۔ یہ میرا سوال ہے چیف جسٹس سے، یہ میرا سوال ہے جج صاحب سے، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی یہ ان کا الگ مذہب ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کے اوپر جبر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے جبر ہے۔ جو غیر مسلم ہیں ہم ان پہ زبردستی کر کے ان کو نہیں کہہ سکتے کہ تم اسلام قبول کرو، دعوت دے سکتے ہیں، ان کی مرضی وہ کریں نہ کریں۔ لیکن یہی مرزائی یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا ذلی نبی ہوں، نبی کا سایہ ہوں۔ میرے آقا نے علی سے کہا تھا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے تو ذلی نبی کی بھی نفی کر دی، اگر نفی نہ کرتے تو علی کو اپنا ذلی نبی بنا لیتے۔ یہ میرے حضور کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ نبی کا سایہ ہے، یہ اپنے آپ کو اپنی نسبت حضور سے مٹا دیں، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ کہے، اور جو کتاب جس کی یہ تبعات کر رہا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن مجید، یہ اپنی کتاب کا نام قرآن مجید نہیں رکھ سکتے۔ جج صاحب، آپ کو نہیں یاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید کروائے تھے، صرف اور صرف اس عقیدہ ختم نبوت کی خاطر؟ مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے آپ مجھے اپنا نائب بنا لیں، ایک روایت ہے مجھے اپنا نائب بنا لیں، میں اپنے علاقے میں جا کے آپ کی دعوت دوں گا۔ میرے آقا نے کہا نہیں، میں تجھے اپنا نائب نہیں بناتا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے دور میں جنگ یمامہ کا خاتمہ کروایا، کیا تیرا پاس علم ابوبکر سے بھی زیادہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے جس کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ اس طرح کے فیصلے نہ دیں، اپنے فیصلے سے رجوع کریں تاکہ عوام کے دل زیادہ افسردہ نہ ہوں، زیادہ دکھی نہ ہوں۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ آگے تک پہنچا دیں گے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔